الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. محترم المعزز ناظرین اکرام، قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے ابھی بھی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس میں فرما رہے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ جب سے زمین اور آسمان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے تب سے لے کے آج تک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہی رہی ہے. اور آگے قرآن مقدس کہہ رہا ہے ان منہا 4 حرم، تو ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ یہ ہیں کہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، اور چوتھا جو حرمت والا مہینہ ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں کئی ساری احادیث آئی ہیں. محرم الحرام کو لوگ زمانے جاہلیت میں بھی قابل احترام سمجھا کرتے تھے. چنانچہ زمانے جاہلیت کی تاریخ بھی اگر پڑھی جائے، دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ ان 4 حرمت والے مہینوں میں لڑائی سے، قتل و قتال سے، جدال سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. ہاں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جایا کرتا تو ان کے ساتھ کہ لڑنے کی ضرورت پیش آ گئی اور سامنے کوئی حرمت والا مہینہ ہے تو وہ یوں کیا کرتے تھے کہ اس سال حرمت والا مہینہ بعد میں آئے گا اور پہلے دوسرا مہینہ آ گیا ہے. اس کو آج کے زمانے میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دسمبر کے بعد جنوری کا مہینہ شروع ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس سال فروری کا مہینہ پہلے آئے گا اور جنوری کا مہینہ بعد میں آئے گا. تو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کو قابل احترام سمجھا کرتے تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو فضائل ذکر کیے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کا ایک روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے. یہ تو ماہ محرم کے دیگر روزوں کے بارے میں ہے. اور اس مہینے کے جو 10ویں تاریخ ہے جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ پچھلے سال سے لے کر اب تک کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، صغائر اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس چیز کا اہتمام فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے پہنچے. وہاں دیکھا کہ یہود جو تھے وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ اس دن چونکہ بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے عذاب سے نجات ملی تھی اور فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہو گئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم تو اور زیادہ اس بات کے حقدار اور مستحق ہیں کہ ہم بھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں اور روزہ رکھیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور سارے صحابہ اکرام کو اس بات کی ترغیب دی. لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں چونکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت سے منع کیا گیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم 10 محرم الحرام کے ساتھ ساتھ 1 روزہ اور رکھتے ہیں، یا تو 9 محرم الحرام کا یا 11 محرم الحرام کا، تاکہ ہماری سنت بھی ادا ہو جائے اور یہود و نصارہ کے ساتھ مخالفت بھی ہو جائے، مشابہت اختیار نہ کر پائیں. چنانچہ اس بات یہاں پر سننے جیسی ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ شریعت نے عبادت جیسی اہم چیز میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا ہے، لہذا ہمیں اپنی زندگی کے دوسرے شعبوں میں، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاقیات، ان ساری چیزوں میں مشابہت سے بدل کے اولا بچنے کی کوشش کرنی چاہیے.